اللہ پاک نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری تمہیں مل جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں وہ پورے کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی اتنی طاقت اور قوت نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، یعنی اس قدر لاغر ہے، اس قدر کمزور ہے، اس قدر نحیف ہے کہ اس کے امپروومنٹ کے چانسز نہیں ہیں، بہتری کے کوئی چانس نہیں ہیں، صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ پھر ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کر دے، ایک مسکین کو ایک وقت کھانے کا وہ فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلے کی بات ہے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہ رخصت تو ہے، سفر میں جانا ہے، شرعی سفر اختیار کرنا ہے، تو اس میں رخصت ہے کہ روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن اگر رکھ لیں تو فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بیماری ہے، رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ لیں لیکن بعد میں اس کی قضا کر لیں، لیکن اگر آپ بیماری کے باوجود روزہ رکھ لیں تو پھر قابل برداشت اگر ہے تو پھر فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کہ واضح لفظوں نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم جانو کہ اس کی قدر کتنی ہے، یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ کہ رمضان مبارک میں جو شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے وہ نہیں رکھتا، تو رمضان کے بعد، رمضان کے علاوہ جتنے مرضی وہ روزے رکھ لے، وہ اس ایک روزے کی قدر کو نہیں پا سکتا، اس روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ یہ جو لمحے ہیں، یہ جو ساعتیں ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، جو رمضان مبارک کی گھڑیاں ہیں، جو دن رمضان مبارک کے ہیں، ماہ مقدس کے ہیں، اس کے اندر تو نفلی عبادت بھی فرض کے درجے کو اختیار کر لیتی ہے۔
کہ نفل بھی اجر کے اعتبار سے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کرم نوازیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور جھولیاں بھر بھر کر اگر کوئی رحمتیں لینا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اس لیے فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ تو تمہارا روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو ہے کہ کوئی مجبوری ہے، اور ایسی مجبوری ہے، سفر میں جانا ہے، مشقت ہے، لیکن اس کی مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لیا تو پھر نور علی نور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رسول کا مزید ایک ذریعہ ہے۔ بیماری ہے، ٹھیک ہے، ایک عذر بن جاتا ہے، بندے کو رخصت مل جاتی ہے، لیکن ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ ایک رخصت کو اختیار کر لینا ہے، جائز ہے وہ بھی، لیکن اگر اس کے باوجود بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے بزرگ، بوڑھے ول پاور کی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اگر نہ بھی رکھنا چاہیں تو رخصت اتنی ایج ہو جاتی ہے۔ یا کام کاج کرنے والے لوگ بھی ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں، تو یہ ذہن کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ اگر بندہ نیت کر لے تو پھر سخت سے سخت روزے بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر نیت نہ ہو، نیت میں فطور ہو، تو پھر آسان سے آسان روزے بھی، سردیوں والے روزے بھی جو ہے نا وہ لوگ نہیں رکھتے جنہوں نے نہیں رکھنے ہوتے۔ یہ جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ عبادت ہے، روزے کی عبادت، کہ جو تم پر فرض کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو نئی ہو، یہ ایک روٹین کی عبادت ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اللہ کا کلام خود فرما رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی گویا پہلی امتیں بھی اللہ کے قرب کو چاہتی تھیں تو وہ روزہ رکھتی تھیں۔ اللہ پاک نے ان پر بھی روزوں کی فرضیت عائد کی تھی، اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور شفقت ہے، ان کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ بہاریں ہی بہاریں ہیں، مشقت کم ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ان کے لیے پابندیاں زیادہ تھیں، ہمارے لیے پابندیاں بھی کم ہیں۔ آغاز میں روزے کے اعتبار سے بھی پابندیاں زیادہ تھیں، بالکل جب فرض ہوئے ہیں تو پھر ایک یہ بھی تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے، رات کو بھی یہ پابندی عائد تھی کیا روزے کے بغیر جو روزے رمضان المبارک کی راتیں ہیں اس میں بھی آپ اپنے خواہشات نفسانی سے دور رہنا ہے، ایک سختی تھی، پابندی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس پابندی کو اٹھا لیا گیا۔ بے شمار یہ ایک ایگزامپل ہے، اعتکاف کی صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ عبادت ہے جو پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کی گئی تھی، ان کی شریعت کے احکامات کچھ اور تھے، اس میں زیادہ سختیاں تھیں، لیکن ادھر نرمیاں بھی ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے فرمایا ایک ایسی رات بھی تمہیں عطا کی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
کتنا بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی آسانی، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں یہ روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ انسان کو کیسے متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، کیسے اسے گناہوں سے بچاتا ہے، کیسے اس کو اللہ کے قرب کے اندر لے جاتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم روزے کی جو روح ہے اس کو پا لیں گے۔ یعنی روزہ ایک ظاہری ایک عمل یہ ہے کہ سحری کر لی، افطاری کر لی، بس کھانے پینے کے حوالے سے ہماری یہاں تک جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے کہ سحری کرنی ہے، رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ہے، سحری کر لی، اس کے بعد افطاری کا اہتمام کر لیا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا۔ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس سے بے شمار چیزیں جو ہیں ضمنی طور پر ہم پر بہت ساری اشارتاً جو ہیں وہ ہمیں ہدایت کا سامان ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ ہم سحری کر رہے ہیں، پہلے اپنی مرضی ہوتی ہے، ناشتہ کرنا ہوتا ہے جسے ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ بریک فاسٹ، فاسٹ کا معنی روزہ اور بریک کا معنی روزہ توڑنا۔ ہم نے جو رات بھر روزہ رکھا ہوتا ہے اس کو بریک فاسٹ یعنی ناشتے کے ذریعے توڑ دیتے ہیں۔ یہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے، لیکن اس میں اپنی مرضی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ فجر کے بعد ہی ناشتہ کر لیتا ہے، وہ رات کا رکھا ہوا روزہ توڑ لیتا ہے۔ کوئی فجر سے پہلے بھی ناشتہ کر لیتا ہے، کوئی 10 بجے کرتا ہے، اپنی اپنی معمول بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ صبح ارلی ان دی مارننگ ہی جو ناشتہ ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور بھرپور ہوتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے۔ لیکن جو لیٹ ہوتا ہے اسی اعتبار سے آدمی کا جو ڈائجسشن سسٹم ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا معمول صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ایسا کوئی جرم نہیں ہے کہ جس پر کوئی کہا جائے کہ سزا ملے گی۔ رمضان مبارک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت کی پابندی ہے کہ سحری آپ اس وقت سے پہلے تو کر سکتے ہیں، اس کے 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو پھر آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بڑی بندے کو کانشیس رہنا چاہیے۔ بعض ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ جی ابھی اذان نہیں ہوئی، اب فلاں مسجد کی اذان ہوئی ہے، ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی۔ اذان کا اعتبار نہ کیا کریں، وقت کا اعتبار کیا کریں۔ اذان آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، اذان کا چونکہ وقت جب ہوتا ہے، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اذان دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہی آج کل جدید دور ہے، گھڑیاں ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کا لحاظ رکھا کریں۔ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، دائمی کیلنڈر بھی ہے اور رمضان مبارک کے خصوصی کیلنڈر بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ ایک لمحے کی بھی تاخیر جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اذان ہوتی ہے، اذان کے دوران بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ اگر وقت ختم ہو گیا، اعلان شروع ہو گیا ہے کہ افطاری یہ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو صرف جتنا منہ کے اندر رکھا ہوا ہے وہ کھا سکتے ہیں، مزید لقمہ جو ہے وہ نہیں۔ جی قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اذان تب شروع ہوتی ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو جو ہی اذان شروع ہو اس میں بھی پہلی جو اذان جہاں بھی کیوں اس کا اعتبار کر لیں، احتیاط کرنی ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ تو آپ جو منہ میں لقمہ ڈال لیا ہوا ہے اس کو آپ نگل سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن مزید لقمہ پھر نہ لیا جائے۔ تو ایک تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اب مرضی نہیں ہے،
اگر مرضی ہو نا تو پھر روزہ ہی نہ ہو، یہ اب مرضی بڑی ہوتی ہے وہ کھا لے۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں، جو منہ میں ہے بس وہی، جو برتن کے اندر پڑی ہوئی ہے یا چاول ہے ایک لقمہ ہی ہے، رہ گیا بس رہ گیا۔ یہی تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے جو ایک حد مقرر کر دی اس کے اندر پھر اپنی مرضی نہیں ہے، یہی تو روزہ ہے۔ اگر اپنی مرضی کر لی تو سارا سال اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، کہیں منع کیا گیا ہے کہ فلاں وقت ناشتہ کرنا ہے فلاں وقت پر نہیں کرنا، کوئی نہیں کی پابندی۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ایک خاص اوقات کی پابندی کرنی ہوتی ہے جس میں اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا حکم مانتا ہے کون حکم نہیں مانتا۔ اصل جو امتحان ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور اگر ہم وہاں پر بھی اپنی مرضی کر لیں، اپنے ذہن کو دوڑا لیں اور اس کی پیروی کر لیں تو پھر تو اللہ کی مرضی اور رضا ختم ہو گئی۔ روزہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی سکھاتا ہے کہ حکم ہو گیا کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، حکم ہو گیا اب کھانا کھانا شروع کر دو، افطاری کا ٹائم ہو گیا، اب اس میں مرضی کے ساتھ آدمی کہے نہیں میں 10 منٹ بعد افطاری کروں گا، یہ بھی اپنی مرضی شامل کر لی۔ اس لیے روزے میں افطاری میں تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ وقت ہو گیا ہے اب میں جی 10 منٹ بعد کروں گا۔ ایک ہے ڈاؤٹ فل، یعنی وقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ احتیاط کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ ابھی 1-2 منٹ باقی ہوں، وہ احتیاط کر لی جائے، لیکن اس میں یہ مرضی نہ ہو کہ میں 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جو ہے وہ جا کے افطار کروں، کھانا پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی رضا اللہ کی مرضی کو شامل حال ہونا ہے۔ تو روزہ دراصل اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سکھاتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا سکھاتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل سکھاتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کھانا پینا ٹھیک ہے اب کھاؤ تو کھانا شروع کر دیا، جب کہا کہ بس کرو تو پھر بس کر دیا۔ اب یہاں سے ایک جو چیز نکلتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بات مان کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کے منہ کی بو جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز بن جاتی ہے۔ عام طور پر ہم ایک دوسرے کے منہ کی بو کو جو ہے وہ بڑا ال فیل کرتے ہیں، بڑی ناپسند ہوتی ہے، ناگوار گزرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا حکم مان لیتا ہے، اللہ کو دیکھو کتنی زیادہ اس کی منہ کی جو سمیل پیدا ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، اس کا حکم ماننا ہے نا، تو اللہ رب العزت کو وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ پھر روزے دار کے لیے ایسے ایسے انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، بندے نے میرا حکم مان کر کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لذیذ سے لذیذ ترین چیز بھی ہے موجود ہے، بڑی خوش ذائقہ اور دل کو بھا جانے والی اس کی پسندیدہ ترین چیز موجود ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے، تو نے میری وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے جب کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، تو اس کا بدل یہ ہے کہ تو نے مجھے پا لیا ہے، یعنی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ اور اس کے لیے پھر جب جس کا رب ہو جاتا ہے اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہو جاتی، جب خالق کائنات اس کا حمایتی بن جاتا ہے اور اس کا تائید کرنے والا اور اس پر رحمت اور شفقت تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو پھر زمین و آسمان کی سب چیزیں جو ہیں وہ اس روزے دار کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برتن، وہ جہاں بے جان چیزیں ہیں، وہ برتن، وہ بستر، وہ جگہ، وہ ساری اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہے. وہ لباس، بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، بڑی، یعنی جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد ایک طرف سے کر رہا ہے، اللہ کی بات مان رہا ہے، تو سب کی سب مخلوق اس کی جو ہے وہ اس کی اطاعت کے اندر دے دی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا مل جاتی ہے. کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کتنے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. لیکن یہ جو روزے کی جو عبادت ہے، اس کی اتنی زیادہ جزا کیوں ہے؟ اس کے اندر اور بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے. ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ بندہ اللہ کی اس میں اطاعت کر رہا ہے، اور اس اطاعت کو اصل میں جس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اطاعت سے ہمیں باقی معاملات کے اندر بھی اطاعت لانے کی ضرورت ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بنی اسرائیل والا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ باتیں مان لیں اور کچھ باتیں نہ مانی. وہ کچھ باتیں مان لیتے تھے جو اپنی مرضی کی ہوتی تھی، جو اپنے فائدے کی ہوتی تھی، اور جو اپنے فائدے میں نہیں ہوتی تھی ان سے برات کا اظہار کرتے تھے کہ نہیں جی یہ نہیں ہمارے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تم بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، یہ اپنی مرضی کی بات، یہ تو اپنی مرضی کا دین ہو گیا نا، ایسے نہیں ہے. اس لیے جب اللہ کی بات یہاں پر مان رہے ہیں کہ کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کھانا پینا کہ جو طیب ہے، حلال ہے، پاک ہے، وہ بھی تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ حرام سے بچو، وہ کسی اور کا حکم تو نہیں ہے. لہذا بندہ روزہ رکھ لے اور حرام سے نہ بچے، یہ وہاں پر کنٹراڈکشن آ گیا، یہاں پر تضاد آ گیا ہے. تو یہ ایک تو سبب یہ ہے کہ اللہ نے اس روزے کو اس قدر درجہ اور مقام اس لیے دیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کو تازہ کرنے والا ایک عمل ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، چونکہ روزہ رکھنا، روزے سے ہونا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہو. آپ کسی بندے کو دیکھ کر یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ روزے سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرتا ہوا، وضو کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. حج یا عمرہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے، صفا مروہ کا طواف چکر لگا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سر ننگا کیا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، سفید چادریں باندھی ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ بندہ عمرہ کر رہا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، ہاتھ میں پیسے ہیں، چاہے چھپائے ہی کیوں نہ ہو، جس کو دیتا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عمل ہے، لیکن نظر آ رہا ہے. اگرچہ باقی کو شاید نہ پتہ چلے، لیکن جس کو دی جا رہی ہے زکوٰۃ اس کو تو پتہ چل رہا ہے، جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے کہ یہ بندہ میرا روزے دار ہے. وگرنہ رمضان میں بھی بے شمار ایسے موقع ملتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، نہ اس کے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ دوست احباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکیلے میں اگر وہ کھانا چاہے یا پینا چاہے تو کوئی بھی اس کے لیے پابندی نہیں ہے. وہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے باز رہتا ہے تو فقط اس نیت سے کہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. لہٰذا اس میں ریاکاری کا جو پہلو ہے وہ نہیں ہے. اس لیے خالق کائنات نے فرمایا
کہ کہیں عمل کی جو ایک نیکی کا عمل کیا جاتا ہے اس کا اسی کے مطابق اجر دیا جاتا ہے، کسی کا 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، کسی کا 70 گنا اجر دیا جاتا ہے، کسی کا 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، کسی کا ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ جس کی جو اجر ہے، جس کا ثواب ہے، وہ کسی پیمانے میں نہیں ہے، کسی گنتی شمار میں نہیں ہے، اس کا جزا جو ہے وہ خالق کائنات خود ہے۔ اس لیے ایک تو روزے کا معمول بنائیں اور روزے کے اندر کوتاہی نہ کریں، اور دوسرا اس رمضان المبارک کو اپنے لیے یوں سمجھیں کہ کیا پتہ اگلے سال یہ رمضان مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اپنا معمول بنایا جائے، تلاوت قرآن کا معمول بنایا جائے، قرآن کو سیکھنے کا اپنا معمول بنایا جائے، نوافل کا، تہجد پڑھنے کا معمول، چونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب سحری کرنی ہوتی ہے، اسی وقت بندہ نفل پڑھ لے، وہ تہجد جو ہے وہ پڑھے۔ عام روٹین میں اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم تہجد کا معمول بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا ضرور معمول بنائیں۔ فجر کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ لیں، فجر کے بعد بالعموم ہم سو جاتے ہیں، اس ٹائم کو جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کے لیے رکھا جائے، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، نوافل پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض، اپنے کام کاج جہاں جانا ہے وہ جایا جائے۔ ظہر کے بعد سونے کا معمول بنا لیا جائے، اور عصر سے مغرب کے درمیان بالخصوص کوشش کی جائے کہ غربا، مساکین اور ایسے کاموں کے لیے، ان کی مدد کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے، ترتیب بنائی جائے، ترکیب بنائی جائے، اور نیکی کے کاموں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ میرے پاس ایک اہل محلہ مسجد نمازی کی طرف سے ایک مشورہ بھی ہے، یہ قاری صاحب کیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ہم برامدے کی چھت ڈال دیں یا کچن بھی ڈال دیں اس بارے میں ہاں جی، یہ انتظامی معاملہ ہے، اس میں مشاورت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ باقی یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے، یہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مشاورت کر کے اس معاملے کے اندر وہ یعنی ایک تجویز آئی ہے کہ برآمدہ جو ہے وہ بنا لیا جائے، تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ مشاورت کی جا سکتی ہے انشاءاللہ العزیز، یہ مل کے جو ہے وہ پھر کر لیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں کے اندر حصہ لیں کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کے حوالے سے اور نمازیوں کے لیے جو جتنی میکسیمم سہولیات دی جا سکتی